صدیاں نبیوں کو بھیج کر اعلان کروائے، کرو اعلان کہ لوگوں اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، لیکن میرے بعد بھی ایک نبی آ رہا ہے جو میرا بھی نبی ہے، تمہارا بھی۔ دیکھیں مجھے 10 منٹ ہو گئے ہیں، 15 منٹ ہو گئے ہیں، 20 منٹ ہو گئے بیان کرتے ہوئے، میں بیان کر رہا ہوں، بولیے بولو نا، میں بیان کر رہا ہوں نا۔ اگر شاہ صاحب مجھے یہ کہیں کیسا بیان کرو، تقریر کرو، تو میں کیا کروں؟ بولو نا۔ نہیں، اگر شاہ صاحب نے مجھے حکم درانے گفتگو یہ کہا کہ کیسا خطاب کرو، تو میں کیا کروں؟ خطاب بھی کر رہا ہوں نا، تو میں کہہ سکتا ہوں نا شاہ صاحب خطاب بھی تو کر رہا ہوں۔ میں بولا نہیں بولا۔ کیوں نہیں بولا؟ دیکھیں سارا کلام زبان نبوت سے اس کا خروج ہوا، تلاوت ہوا، نکلا ہے۔ سارا کلام الہیہ زبان نبوت سے نکلا ہے، بولیے خروج ہوا ہے، تلاوت ہوا ہے، فرمایا جا رہا ہے۔ تو پھر جب سارا کلام الہیہ زبان نبوت سے فرمایا جا رہا ہے تو رب کو کل کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ رب نے کل کیوں کہا ہے؟ اللہ نے تو فرمایا کل، جب کہ پیچھے ایت شروع ہو رہی ہے ذالک الذی یبشر عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایت تو پیچھے شروع ہو چکی ہے، درمیان میں رب نے کہا کل فرما دیجیے۔ آقا اسلام عرض کر سکتے تھے باری تعالیٰ میں فرمائی تو رہا ہوں، بات یہ نہیں ہے اب نبی کو چکو کیا کرنی ہے، بات یہ نہیں ہے کل آ جائے، انا آ جائے، الا آ جائے، لقد آ جائے، ان اللہ آ جائے، یہ تاکیدی لفظ ہے، یہ قسمیہ لفظ ہے۔ تاکیدی لفظ وہی آتا ہے جہاں کوئی بات قابل توجہ، کوئی ضروری ہو، کوئی خاص ہو۔ رب کو بھی تاکید لانے کی ضرورت نہیں ہے، قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اعلیٰ ہے، وہ عظیم ہے، وہ کمال ہے، وہ خود بھی کمال، اس کا کلام بھی کمال۔ وہ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا فرما دینا ہی بڑا ہوتا ہے، تو اس کو تو تاکید لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ اپنی تاکید نہیں لاتا، وہ اپنی ذات کے لیے قسمیں نہیں اٹھاتا، وہ صیغہ جمع اپنے لیے نہیں بناتا، صیغہ جمع بھی ہے اوروں کے لیے، تاکید ہے اوروں کے لیے، قسم ہے اوروں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی ذات کے لیے کسی صفائی کی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ سارا کام کر رہا ہے تو وہ کسی کے لیے کر رہا ہے، تو پھر وہ ڈر میں کر رہا ہے، لالچ میں کر رہا ہے، خوف میں کر رہا ہے؟ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے صیغہ جمع بولے، کسی کے لیے پیغام دینے سے پہلے تاکید لائے، قسم لائے، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ رب کو اس کے ساتھ پیار ہے، اس کو محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تاکید لے رہا ہے۔ مختصر کرتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے تم نے ایمان دیا، اچھے اعمال دیے، بڑی نعمتیں دی ہیں، لیکن ساتھ پر ایک عجیب کو جملہ ہے، فرمایا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہم اس پر کچھ آپ سے مانگتے، لَأَسْأَلُكُمْ الْأَجْرَ، یہ بڑی مشہور ہے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب اتنی بات کرنے کے بعد آگے جملہ بڑا خاص ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ، یہ پیچھے نیکی ہے، جو پیچھے عمل ہے، جو پیچھے تیرا خیر ہے، جو تیری مودت ہے، یہ کمال گا تو پتہ میں کیا کروں گا، کیونکہ نیکی بڑی کمال ہے۔ نیکی کیا ہے؟ محبت اہل بیت ہے۔ نیکی کیا ہے؟ محبت اہل بیت ہے۔ رب کہتا ہے میرے محبوب کی امتی، وَمَن يَقْتَرِفْ، اگر تیرے دامن میں میرے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کی ماں، تو پھر میری طرف سے ہوتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ، اگر تو اس کو جاری رکھے گا، کس کو؟ اس نیکی کو نزد لہو حسنا، پھر اس کے اندر میں اضافہ کرتا جاؤں گا، بڑھاتا جاؤں گا۔ اور آخری جملہ کو میں بھی قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی حدیث کو نہیں کر رہا۔ آگے جملے بڑے پیارے ہیں، وہ کہتے ہیں نا یار اس بندے کو نا قدر ہی نہیں ہے، اس بندے کو یا سید کی قدر نہیں، عالم دین کی قدر نہیں، یا اس کو پیر کی قدر نہیں، اس کو بڑے کی قدر نہیں، یار اس کو قدر دان ہی نہیں ہے، یہ قدر شناس ہی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ قدر شناس ہی نہیں ہے، یہ قدر دان، اس کو قدر ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایک تقیہ کلام ہے، یہ جملہ استعمال ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے میرے محبوب علیہ السلام کی امتی پریشان نہیں ہونا، یہ عمل بڑا کمال ہے، یہ فعل بڑا کمال، میں بس اینڈ کی طرف جا رہا ہوں، پریشان ہونا بس اینڈ کرنے لگا ہوں، بہت کمال
پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے شکور بھی ہے. غفور بھی ہے, شکور کا معنی قدردان, غفور کا معنی بخشنے والا. اللہ تعالیٰ فرمایا اس عمل کے بدلے میں جو میں نے جزا, جو بدلہ, جو سرٹیفکیٹ, جو ڈگری, جو عہدہ, جو میں نے پروٹوکول دینا, غفور شکور, وہ تیری بخشش کرے گا. کس صورت میں کہ وہ تیرے اس عمل کی قدر کرنے والا ہے, وہ قدردان ہے, وہ قدر کرے گا تیرے اس عمل کی. مولا کس صورت میں فرمایا غفور, تیری بخشش فرما. میں اس کام کے اندر نہ بڑی دیر گم رہا کہ وجہ کیا ہے. جب نعرہ حیدری لگتا ہے اس پر لوگوں کو جوش کیوں آتا ہے, جوش کیوں آتا ہے, غلبلہ کیوں آتا ہے. میں بڑے دوستوں سے رابطہ کر کیا لیکن مجھے کوئی مثبت جواب نہ ملا. لیکن آخر کر میں لگا رہا اس کے اندر کوئی حکمت راز ہے. یہ میری تقریر کا اینڈ ہو رہا ہے, پریشانی ہونا. آخر کر الحمدللہ میں اس حدیث کو پڑھ چکا, یہ حدیث تک میری نظر چلی گئی. قربان جائیں, مزید اب حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے, کتابیں موجود ہیں. کثیر محدثین نے اپنے حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث درج کی ہے کہ حضرت فاروق, حضرت المرتضیٰ حیدر کرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے آقا علیہ السلام ہم دونوں ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے. اخبرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول من يدخل الجنہ, میرے آقا علیہ السلام نے مجھے خبر دی. مجھے ہاں جی آپ ادھر دیکھ رہے ہیں یا ادھر دیکھ رہے ہیں. علیہ السلام نے فرمایا جو میری حدیثوں کو محبت سے سنتا رہے, محبت سے بیان کرتا رہے, اس کی قبر چودھویں کے چاند کی طرح چمک جائے. یہ پیغام ہے آپ کے لیے. جب کسی علماء کی علم کی تقریر سنو, محبت سے سنو, اہل علم کو پیار سے سنو. میں تو چلے اتنا اہل علم نہیں ہوں, میرے بات حکیم آ رہے ہیں خوبصورت انشاءاللہ گفتگو کریں گے قرآن سنت کے تعلیمات کی روشنی میں. توجہ سے سننا, سنیے. میرا آقا علیہ السلام کے فرمان, حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی میرا آقا علیہ السلام نے کہ سب سے پہلے جنت میں آنا وانتا وفاطمہ والحسن والحسین, یعنی ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. سنیے تم خوش نصیب ہو, تم آقا کے سارے آل بیت کو بھی مانتے ہو, تمام صحابہ کی مانتے ہو اور آل رسول کو بھی مانتے ہو. یہ ہمارے اوپر رب کا کرم ہے, مسلک اہل سنت پر یہ رب کا فضل ہے کہ ہم سب کو ماننے والے, ہم سب کو سب کے قائل ہیں. لیکن سنیے توجہ طلب جملہ دیکھیں. حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ کو چاہیے تھا کہ وہ اتنی پیاری خوشخبری سن کے باہر نکلتے, رشتہ داروں کو بتاتے, اپنے مفتی بھائیوں کو بتاتے, اپنے پیر بھائیوں کو بتاتے, اپنے استاد بھائیوں کو بتاتے, ٹھیک ہے نا, خوشخبری سناتے بھی. دیکھیں جی مجھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے بڑی پیاری خوشخبری ملی ہے, لیکن قربان جائیں امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے اوپر اس وقت بہت بڑا احسان کیا. تو علی کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا, تو میرے آقا کے احسان کا بدلہ کیسے دے سکتا. کمال کر دیا. وہی بیٹھے بیٹھے نقد و نقدی ہماری خاطر, ہمارے لیے علی نے محبت کی, پیار کیا, شفقت کی. اسی وقت تیرا اور میرا خیال میرے حضرت علی کو آیا رضی اللہ تعالی. وہی بیٹھے فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمحبونا فمحبونا فمحبونا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جائیں گے اور جائیں ہی گے سب سے پہلے جنت میں, لیکن فمحبونا قیامت تک ہم سے. فمحبونا اناسی کا جمع کیا ہے, فمحبونا ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے, ہمارے ساتھ پیار کرنے والے کہاں ہوں گے, ہمارے نعرے لگانے والے, ہمارے گیت گانے والے, ہماری عظمتیں رفتیں بیان کرنے والے وہ کہاں ہوں گے. اب جملہ سن لیں, فمحبونا. فامو کیا نام آپ کا؟ ناصر علی تنزیل الرحمان. لوگی یہ تنزیل الرحمان ہے کہ ناصر علی ہے, ٹھیک ہے جی. تو شاہ صاحب نے دونوں کو دعوت دی, ناصر علی صاحب کو بھی اور تنزیل الرحمان کو دعوت دی. یہ دونوں بھائی ہیں کہ آپ نے محفل میں آنا ہے. تنزیل الرحمان تشریف لے آئے, ناصر علی تشریف نہ لائے. تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ آپ آ گئے ہیں تو ناصر علی آپ کے بھائی کیوں نہیں آئے, آپ کے بھائی. انہوں نے کہا جی میں آ گیا ہوں, وہ بالکل تیار ہے اور میرے پیچھے
پیچھے آ رہا ہے. شادی پر ماموں آ جائے, بھانجا نہ آئے, وہ کہتے آپ آگے بھانجا کیوں نہیں آئے, بس وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. قربان جائیں کہ اگر شاہ صاحب کے کہنے پر اگر ہمارے بھائی تنظیم الرحمان یہ کہیں کہ میں آگے ہوں, میرا بھائی ناصر علی میرے پیچھے آ رہا ہے, تو جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا نا فَمُحِبُّونَ, آقا ہم تو جائیں ہی گئے, ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے. پھر اب سارے بولو قالا, اپنی زبان پہ لاؤ میرا آقا کے فرمان, لفظ لاؤ. خوش نصیبی ہماری کہ آج اس ادھر کے جامعہ مسجد میں تیری اور میری زبان پہ میرا آقا علیہ السلام کے خوبصورت الفاظ جاری ہو جائیں. اس سے بڑی خوش نصیبی نہیں ہے, اس سے بڑا مقدر نہیں ہے, اس سے بڑی امیری نہیں ہے. امیری ان بنگلوں کوٹھیوں میں نہیں ہے, گاڑیوں میں نہیں ہے, کاروبار میں امیری نہیں ہے. اس سے بڑی امیری کیا ہے کہ اللہ کے گھر میں تیرا آنا جانا ہو جائے, میرے آقا کی اداؤں سے پیار ہو جائے, تیری زندگی میرے آقا کی اداؤں کے مطابق ڈل جائے. یہ امیری ہے محترم. کیوں؟ بستر اور خواب پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہے, مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہی ہے محترم. وہ رب ہے, وہ عظیم ہے, اس نے بھی جہاں رکھا ہے اس نے بھی رکھا ہے. وہ جفا محبونا, محبت کرنے والے کہاں ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, انہوں نے کیا کہا تھا, میں آ گیا ہوں اور پہنا سے میرے پیچھے آیا ہے. آقا علیہ السلام نے کمال نہیں کیا, فرمایا قالا من ورائکم, اے میرے علی رضی اللہ تعالیٰ تو پوچھتا ہے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے, فرمایا قالا من ورائکم, قیامت کو تم آگے وہ تمہارے پیچھے. بس اللہ تعالیٰ نعرہ تکبیر حیدری, حیدری, نعرہ غوثیہ. اور میں نے یہاں کا کافی ٹائم لیا ہے اور یہ آپ کی